أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ زلزال کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی یہ صورتیں جو سورہ زلزال سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے لے کر سورہ والناس تک جو صورتیں ہیں، آخر صورت تک، ان کو قصار مفصل کہا جاتا ہے. قصار مفصل یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں. اور ان صورتوں کی تلاوت مغرب کی نماز میں مسنون ہے، سنت ہے. بہت سارے حفاظ اور امام مغرب کی نماز میں کسی سورت کی چند آیتیں پڑھ دیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت کیا ہے کہ قصار مفصل پڑھی جائے گی. فجر میں اور ظہر میں اوساط مفصل، طوال مفصل، فجر میں اور ظہر میں طوال مفصل، لمبی لمبی صورتیں. یعنی سورہ حجرات سے لے کر جو 26ویں پارے کی صورت ہے سورہ حجرات، وہاں سے لے کر کے اور والسماء ذات البروج تک، یہ فجر میں اور ظہر میں پڑھنا مسنون ہے. فجر میں تو لوگ لمبی صورتیں پڑھ لیتے ہیں، مگر ظہر میں وہاں تو کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، کیا پڑھ رہے ہیں امام صاحب. تو پتہ چلا وہ کہ قل واللہ ہی پڑھ دی انہوں نے، یہ والضحیٰ پڑھ دی. تو مسنون قرات، اور قصور اس میں اماموں کا نہیں ہے. ایک تو امام لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ تر مسجدوں میں، وہ حفظ کے مدارس میں پڑھتے ہیں، قرات کے مدارس میں پڑھتے ہیں. اس میں مسائل کی کوئی کتاب ان کو پڑھائی نہیں جاتی، لہذا وہ بیچارے قرات کی مشق کرتے ہیں. جن رکوع کی ان کو مشق ہوتی ہے نماز میں وہی پڑھتے. اور اس میں قصور ان کا بھی نہیں، ایک تو علم نہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حضرات یہ بھی سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں
دین کی محفلوں میں، درس قرآن کی محفلوں میں اپنے لیے بیٹھنا وہ باعث عار سمجھتے ہیں۔ یہ تو عوام کے لیے ہے، ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ امام ہیں، ہمیں کیا ضرورت؟ دوسری چیز ہے کہ اگر وہ غریب پڑھیں بھی لمبی لمبی صورتیں ہیں تو پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں، بڑی لمبی کر دی آج آپ نے، امام صاحب بڑی لمبی پڑھا دی آپ نے۔ کچھ ہم ضعیفوں کا، کمزوروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو اس لیے بڑی مشکل ہے سنت قرات کے مطابق نماز پڑھی جائے، پڑھائی جائے، اور اس میں کسی کے کہنے کا کوئی خیال نہیں کیا جائے۔ مسنون قرات اب طوال مفصل ہے تو سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، مگر ان میں بہت لمبی صورتیں بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں۔ والسماء ذات البروج، اذا الشمس کورت، چھوٹی بھی ہیں۔ تو موقع ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اماموں کے لیے ہدایت ہے کہ جو جی چاہے پڑھنے لگیں، ایسا نہیں۔ من ام قوما فلیخفف صلاتہ، جب وہ امامت کرے، جب کوئی شخص امامت کرے، اپنی نماز نہیں، امام بنے، تو اسے نماز ہلکی پڑھانا چاہیے۔ یہ ہدایت ہے کس کی؟ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہلکی پڑھانا چاہیے۔ ایک صاحب نے یہ حدیث کا ترجمہ پڑھا، اور پہلے زمانے میں چھوٹی یا اور بڑی یا ایک ہی جیسی لکھی جاتی تھی، تو انہوں نے اس کو پڑھنے کے بعد جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے تو ہلتے تھے، ہل کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ کون سی حدیث ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب کوئی امامت کرے تو اسے ہل کے نماز پڑھانا چاہیے۔ وہ تھا ہلکی نماز، اور وہ سمجھے کہ ہل کے یہ ہوتا ہے ترجمہ دیکھنے سے۔ جب تک کسی صاحب علم سے حدیثوں کو پڑھا نہ جائے تو آدمی اس طرح کے غچے کھاتا ہے، بجائے ثواب کے کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پڑھے آدمی نماز تو چاہے جتنی لمبی پڑھے، لیکن جب امامت کرے تو ہلکی نماز۔ ہلکی کا مطلب 7 مرتبہ کہہ سکتا ہے سبحان ربی العظیم، مگر نہیں، صرف 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ 5 مرتبہ بھی کہہ سکتا ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، 7 مرتبہ میں اور ثواب ملے گا۔ لیکن مقتدیوں کا خیال 3 مرتبہ، بعض مقتدیوں کو بڑی جلدی ہوتی امام سے، وہ چاہتے ہیں کہ 3 مرتبہ بھی نہ ہو، اور امام سے پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں سجدے میں، رکوع میں، اور سمجھتے ہیں کہ میرے جلدی کرنے سے امام صاحب بھی جلدی کر لیں گے۔ حالانکہ مقتدی کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے چل رہا۔ اگر وہ آگے بڑھے گا تو پھر مقتدی تھوڑی ہوا، وہ تو امام ہو گیا۔ امام وہ جو آگے ہو۔ اگر مقتدی آگے نکل گیا تو پھر وہ امام تو خود ہی ہو گیا، اب وہ مقتدی نہیں رہا۔ اسی لیے فرمایا گیا جو آدمی سجدے سے سر اٹھا لے امام سے پہلے تو ہو سکتا ہے، اس کا اندیشہ ہے کہ وہ گدھا بن جائے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ مقتدی ہو تو مقتدی رہو۔ تو مختصر تسبیح کم سے کم سنت ادا ہو جائے گی کتنے میں؟ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے میں۔ اقل مقدار سنت کی یہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ۔
اسی طریقے سے جو اس کا بھی خیال ہو کہ اب زیادہ مجمع ہے، آج زیادہ مجمع ہے تو پھر ذرا قرأت سے پڑھی جائے، ذرا طویل ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا ہے نماز میں تاکہ لوگ زیادہ سنیں، یہ بھی نہیں، بلکہ حدر درمیانی اعتدال کے ساتھ، نہ بہت ٹھہر کے نہ بہت تیزی کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا اس لیے کہ نماز میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اس لیے جب امامت ہو تو پھر ہلکی نماز ہو۔ اس لیے کہ خود سوچئے اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور آدمی نماز پڑھنے آیا تو کیا سوچے گا کہ کب ختم ہوگی قرات، کلیں بدلنا، آپ کو تو پتہ نہیں کیا وہ ٹائم زیادہ ہو گیا کیا؟ 3 مرتبہ دیکھ چکے آپ گھڑی، ہاں اب کیوں دیکھ رہے؟ نہیں تو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں تو اس سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو آپ چاہے جتنی لمبی نماز پڑھائیں وہ کسی امتی کو کھلے گی نہیں۔ اللہ کے نبی کی قرات، اللہ کے نبی کی نماز، مگر اس کے باوجود اگر دوران نماز کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے نماز کو مختصر کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ۔ فرمایا جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دیندار ہونا اور ہے، دین کا سمجھدار ہونا اور ہے۔ دین کی سمجھ بہت بڑی نعمت، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی اس کو اللہ نے بہت بڑی دولت دے دی۔ صحابہ سب کے سب دیندار بھی تھے اور دین کی سمجھ رکھنے والے بھی تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فجر کی نماز جب پڑھاتے تھے تو لمبی صورتیں، یہ غفلت کا وقت ہے، لوگوں کے آنے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا آنکھ دیر سے کھل گئی، جماعت مل جائے ان کو، لوگوں کو قرآن یاد بھی ہو جائے۔ سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، کتنی بڑی سورہ یوسف۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز کی حالت میں حملہ ہوا ہے نا، مسجد نبوی میں مصلی پہ کھڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پہلے تو صفوں کو سیدھا کرتے تھے پھر مصلی پہ پہنچتے تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر اور تلاوت شروع کی، پیچھے والے صحابہ کہتے ہیں یہ نہیں پتہ چلا ہوا کیا ہے، حملہ ہوا فاروق اعظم پہ، فاروق اعظم گرے لیکن نماز نہیں توڑی، اور پیچھے کھڑے تھے عبد الرحمن ابن عوف، اسی لیے پیچھے کس کو کھڑا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو، جی نہیں، لیلینی منکم اولو النہی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے میرے قریب کھڑے ہوں وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، علم والے ہیں۔ سب صحابہ سمجھدار تھے مگر ان میں جو زیادہ سمجھدار تھے وہ صف اول میں کھڑے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم،
عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے صحابہ۔ اس لیے خدا نخواستہ اگر امام کو کوئی واقعہ پیش آ جائے تو پیچھے کھڑا ہونے والا آدمی نماز کو پوری کرانے کی، پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، مسئلہ بھی جانتا ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھ گئے۔ حضرت فاروق اعظم پڑے ہوئے ہیں، صفیں بندی ہوئی، نماز ہو رہی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آواز قرات کی بدلی ہوئی لگی، پہلے حضرت عمر کی آواز آ رہی، جب کسی اور کی آواز آ رہی، اور کچھ نہیں پتہ چلا۔ اور ہمارے وہاں کوئی واقعہ پیش آئے، دیکھیے پھر عبد الرحمن ابن عوف کہاں فاروق اعظم پڑھاتے تھے کہ فجر کی نماز میں کیا سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف جب کھڑے ہوئے نماز پوری کرانے کے لیے تو والعصر اور انا اعطینا، نماز کون سی ہے؟ فجر کی۔ قصار مفصل جو مغرب میں پڑھی جاتی ہے، یہ سورت پڑھ رہے ہیں کون؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ کیوں؟ یہ دین کی سمجھ ہے، حادثہ پیش آ چکا، واقعہ پیش آ چکا ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اتنی مقدار پڑھی جائے جس سے نماز ہو جائے۔ سب سے چھوٹی سورت پڑھی، والعصر اور انا اعطینا۔ یہ ہے دین کی سمجھ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام، کتنے بڑے فقہ کے امام، اور ان کے ساتھ میں ان کے شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف، اور فجر کی نماز اور سفر کی حالت، تو امام صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا تم نماز پڑھاؤ، امام ابو یوسف سے۔ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں قل هو اللہ، دوسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور فجر کی نماز، سفر لمبا ہے، سفر کی حالت ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے پڑھا کے تو امام صاحب نے اپنے شاگرد کی تعریف کی اور کیا کہا؟ سارا یعقوبنا فقیہ، سارا یعقوبنا فقیہ۔ یعقوب ان کا نام تھا۔ امام یوسف کہتے ہیں ہمارے یعقوب آج فقیہ بن گئے، سمجھدار بن گئے، دین کی سمجھ اللہ نے ان کو دے دی۔ اب بارش ایک دم سے ہونے لگی، نماز ہو رہی، مختصر ہو جائے تو غرضے کی مغرب کی نماز، فجر کی نماز میں طوال مفصل سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں، عصر میں اور عشاء میں اوساط مفصل، زیادہ تر کبھی کبھی اللہ کے نبی نے اس کے خلاف بھی کیا۔ اور کیوں خلاف کیا؟ کہیں امت یہ نہ سمجھ لے یہی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ سنت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ جی نہیں، سنت کہتے ہیں ما فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترک ہی احیانا۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار کیا ہو، پابندی سے کیا ہو، لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، کبھی کبھی، وہ ہے سنت۔ کبھی نہیں چھوڑا تو پھر تو وہ واجب ہے، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا اللہ کے نبی نے یہ کام ہمیشہ کیا ہے اور کبھی کبھی چھوڑا ہے؟ کون بتائے گا؟ صحابہ بتائیں گے، انہیں نے تو دیکھا ہے۔ آمین آپ نے ہمیشہ زور سے کہی ہے یا کبھی آپ نے زور سے کہی ہے اور زیادہ تر آہستہ سے کہی ہے؟ زیادہ تر آپ نے آہستہ سے کہی ہے،
اور کبھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا جو دھیرے سے کہتے تھے زور سے کہہ دی. اس لیے سنت کیا ہوا؟ آہستہ سے کہنا، اور زور سے کہنا بھی جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین جب کہی جائے نماز میں تو کیسے کہی جائے؟ آہستہ سے. جہاں اور دلائل میں سے ایک دلیل یہی، کبھی بلند آواز سے بھی آپ نے پڑھ دیا تو غرضے کی سنت کہتے ہی اس کو ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کبھی دائیں طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور کبھی بائیں طرف بھی رخ کر کے بیٹھ گئے. اگر ہمیشہ دائیں طرف رخ کر کے بیٹھیں گے تو امتی یہ سمجھیں گے کہ ادھر ہی منہ کرنا ضروری ہے، یہ دوسری طرف بھی رخ کر کے بیٹھ گئے. یہی اماموں کو بھی کرنا چاہیے. کہ کبھی کبھی حیات ان کو بدل دینا چاہیے. اگر نہیں بدلیں گے تو مقتدی یہ سمجھے گا ہمارے امام تو ادھر منہ کر کے بیٹھتے تھے، یہ نیا امام آیا ہے، یہ نئی جگہ ہم آ گئے، انہوں نے ادھر منہ کر لیا. ان کے اندر اعتراض پیدا ہو. اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا فی جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات. 2 وقت بتایا آپ نے، ایک درمیانی رات میں یعنی تہجد کے وقت، اور دوسرے فرض نمازوں کے بعد. فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. آپ نے فرمایا، آپ نے خود دعا کی بھی، لیکن جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں دعا مختصر ہو، اور جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے بعد دراز بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمیشہ دعا مانگنا، ہمیشہ دعا مانگنا اور کبھی نہ چھوڑنا، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کبھی امام صاحب نے دعا نہیں مانگی اتفاق سے اور کہہ دیا کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور ہاتھ پھیر کے اٹھ کے چل دیے، تو سارے مقتدی حیرت میں دیکھیں یہ کیا ہو گئی امام صاحب، آج دعا ہی نہیں مانگی انہوں نے. اس کو ضروری سمجھ لیا. اس لیے کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہونا چاہیے تاکہ دین کی سمجھ باقی رہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا ضروری نہیں ہے، سنت ہے. زیادہ تر مانگی اور کبھی نہیں مانگی. اسی پابندی کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک امام صاحب یہ نہ کہیں اللہم صلی علی محمد، مجال ہے جو مقتدی دعا کرنے لگے. دیکھا کسی کو؟ ابھی امام صاحب نے تو شروع نہیں کی، ہم کیسے؟ نماز میں مقتدی ہیں آپ، دعا میں مقتدی نہیں ہیں. جب آپ نے سلام پھیر دیا تو نماز ختم ہو گئی، اقتدا ختم. اب امام کو جو چاہیے وہ امام مانگے، جو آپ کو چاہیے وہ آپ مانگے. آپ کو ضرورت الگ ہے، امام کی ضرورت الگ ہے. آپ پہلے مانگ سکتے ہیں، آپ امام کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں. پتہ چلا امام نے جب تک شروع نہیں کیا شروع نہیں کریں گے، اور امام نے جیسے ہی کہا آمین، اب اس کے بعد خود بھی چاہے اور مانگنا ہو، جی چاہ رہا اور مانگنے کا، آمین امام صاحب نے کہہ دیا، اب ختم قصہ. کبھی دیر تک بھی مانگیے، کبھی امام سے پہلے بھی ختم کر دیجئے. امام کبھی مانگے اور کبھی نہ بھی مانگے. ہم نے دیکھا جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم کو عصر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد نہ وظیفہ نہ دعا. ہمیشہ نہیں، کبھی ایسا کیا. یہ کیا ہے؟ دین کہاں سے آتا ہے؟ دینداروں سے، جانکاروں سے. اور اپنے ہی جیسے لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر
علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مغرب کا وقت ہوا، اذان کرنے لگے، ابھی رک جاؤ، کیا مصیبت آ رہی؟ پتہ لگا گھڑی کے اندر بالکل 1 منٹ جیسے ہی ہوا، غروب آفتاب کا جنتری میں لکھا ہوا ہے، مجال ہے جو دیر ہو جائے، سب سے پہلے ہمارے وہاں سے آواز آئے گی، باقی سب ہمارے مقتدی، ہم امام سب مقتدی۔ اللہ کے بندو خیال کرو، 1 منٹ اگر تاخیر ہو جائے تو حرج کیا ہے؟ احتیاط کا تقاضا یہی ہے، یہ گھڑیاں ہیں، ضروری تھوڑی آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں۔ تاخیر سے اگر اذان کا وقت ہو چکا، وقت کے اگر نہیں ہوا تو پھر اذان تھوڑی نہیں، اذان تو وقت پہ ہونا چاہیے۔ احتیاط اچھی چیز ہے۔ تو غرضے کی سنت اسی کو کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قرآن پاک پڑھا اور کبھی کبھی اس کے خلاف بھی کیا۔ مغرب میں قصار مفصل، اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کے والناس تک، اور کبھی آپ نے مغرب میں کیا پڑھا ہے پتہ ہے؟ والطور، یہ کہاں ہے؟ 27ویں پارے میں سورہ طور پڑھ دیا آپ۔ لیکن یہ کبھی کبھی، تاکہ امت اس کو ضروری نہ سمجھ لے، سنت کو سنت سمجھیے، فرض کو فرض سمجھیے، مستحب کو مستحب سمجھیے، اور مستحب کام اگر کوئی آدمی نہ کرے تو اس پر اعتراض نہ کیجیے، اچھا انہوں نے عشرے کا روزہ نہیں رکھا، بتائیے یہ مستحب ہے۔ اعتراض کرو، اس کا مطلب تم اسے ضروری سمجھ رہے ہو، اور مستحب کو ضروری سمجھ لینا یہ کیا ہے؟ یہ دین میں تبدیلی ہے۔ شریعت میں جس کو فرض نہیں کیا، آپ نے کیوں فرض کر دیا؟ تو باہر صورت یہاں سے وہ صورتیں شروع ہو رہی ہیں جن کو قصار مفصل کہا جاتا ہے، اور یہ مغرب کی نماز میں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں، اور یہ تقریباً ہر نمازی کو یاد بھی ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قصار مفصل۔ کہاں سے شروع ہے؟ سورہ زلزال سے، پہلی سورہ سورہ زلزال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے۔ اب صاحب جو بھی ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ صحابی ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صاحب ایمان آ رہا ہے تو کون ہے وہ؟ ایک الگ بات ہے، کچھ ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے، کچھ شہر کے لوگ تھے، کچھ دیہاتوں سے کبھی کبھی آتے تھے، تو وہ کہنے لگے ہمیں آپ قرآن پڑھائیے حضور، یہ قرآن ہم کتنا پڑھا کریں؟ تو آپ نے فرمایا سلاسم من ذوات الرا، سلاسم من ذوات الرا، 3 سورتیں پڑھ لیا کرو را والی، 3 سورتیں پڑھ لیا کرو را والی، مطلب جن صورتوں کے شروع میں آ رہا ہے الف لام میم را، الف لام را، جو قرآن کی جو صورتیں ہیں جن میں را آ رہا ہے، آخر میں بالکل شروع کے لفظ میں را آ رہا ہے، الف لام را، الف لام میم را، تو 3 صورتیں را والی پڑھ لیا کرو۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ کبر سنی، میری عمر بہت ہو گئی، واشتد قلبی، اور دل میرا سخت ہو چکا ہے، وغلظ لسانی، اور میری زبان بہت موٹی ہو چکی، حضور اتنا ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا وقرا من ذوات حامیم، تو پھر 3 صورتیں حامیم والی پڑھ لیا کرو، یعنی جو صورتیں قرآن پاک کی کاہے سے شروع ہو رہی ہیں ان کو کہتے ہیں ذوات حامیم، حامیم والی صورتیں، ذوات الرا، را والی صورتیں۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کبر سنی،
میری عمر زیادہ ہو گئی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، واشتد قلبی، اور دل میرا سخت ہو چکا ہے، وغلظ لسانی، اور زبان میری بہت موٹی ہو چکی ہے، اتنا نہیں پڑھ پائیں گے حضور۔ تو آپ نے فرمایا وقرا ثلاثا من المسبحات، تو مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ مسبحات وہ صورتیں جو سبحہ سے یا یسبحو سے شروع ہوتی ہیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح اسم ربک الاعلی۔ جن صورتوں کے شروع میں لفظ تسبیح آتا ہے ان کو کہتے ہیں مسبحات۔ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی صورت پڑھ لیا کرو، 3 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ تو بڑے میاں نے پھر وہی دہرایا، کیا حضور بوڑھا ہو چکا ہوں اور دل بڑا سخت ہے اور زبان بہت موٹی ہو، اس سے آسان بتائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پڑھو پھر، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، آخر تک آپ نے یہ صورت پڑھائی۔ پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگے حسبی حسبی یا رسول اللہ، حضور یہ کافی ہے میرے لیے، لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں اس میں کمی کروں گا اور نہ میں اضافہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا افلح الرجیل، یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ کامیاب ہو گیا، سیدھا سادہ ہے، جتنا کر پاتا تھا اس نے صاف صاف کہہ دیا حضور اتنا ہو پائے گا، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم نے نکاح کیا ہے؟ تو اس سے کیا تعلق صاحب؟ ابھی امام صاحب آپ ہیں، آپ کو نماز سے مطلب، آپ سے اس سے کیا مطلب نکاح ہوا نہیں ہوا؟ جی نہیں، دین کے مسائل، دنیا کے مسائل ہر چیز میں رہنما ہیں، ہر چیز میں امت کی رہبری اور ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی فکر ہے۔ یہ تو ہوا ڈیوٹی کہ صاحب اتنی دیر کام کرنا ہے، کام کیا چلے گئے، ہم سے کیا مطلب، یہ ڈیوٹی تھوڑی ہے، رحمت للعالمین ہے آپ، اور آپ کے نائب اور آپ کے جانشین کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، فکر ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے نظر دوڑائی اور دیکھا کہ ایک صحابی نہیں ہے نماز میں، سلیمان ابن ابی حسمہ، یہ نہیں دکھ رہے، یعنی ہر آدمی نظر میں ہے۔ تو ان کے گھر پہنچ گئے، کیا بات ہے سلیمان نہیں آئے نماز میں؟ ان کی والدہ نے کہا کہ وہ رات بھر انہوں نے نماز پڑھی، نفلیں، اور آخر میں ان کی آنکھ لگ گئی، وہ فجر میں نہیں آ سکے۔ تو فرمایا ان سے کہہ دینا رات میں سو جانا اور فجر میں حاضر ہونا، یہ زیادہ افضل ہے، رات بھر جاگنا اور اس کے بعد نماز کے لیے اور فجر میں نہ۔ نظر ہے ایک ایک چیز پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی ہیں، نماز ختم ہو گئی، مسجد میں بیٹھے ہوئے، فکر ہوئی بھئی کیا بات ہے، نماز ہو چکی ہے اور مسجدیں کاہے کے لیے ہیں؟ کاہے کے لیے ہیں؟ نوافل پڑھنے کے لیے نہیں ہیں مسجدیں، فرائض کے لیے ہے مسجدیں۔ نفلیں گھر ہی پہ اچھی ہیں، نفلوں کا ثواب گھر ہی پہ زیادہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نفلیں تھیں، نفلیں اور سنتیں تھیں، کہاں پڑھتے تھے؟ اپنے گھر پہ پڑھتے تھے۔ اور آپ کا مبارک گھر اور مسجد نبوی جنہوں نے دیکھی ہے بتائیے الگ الگ ہے کیا؟ حجرہ کھلا، پہلی صف میں آ گئے، اور گھر بھی آپ کا کتنا بڑا، اللہ اکبر، اتنا چھوٹا تھا گھر،
کہ ایک آدمی اگر لیٹ جائے تو دوسرا آدمی نماز پڑھ کے سجدہ کر لے، نہیں ہو سکتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تہجد حضور پڑھتے تھے گھر پہ، اور جب سجدہ کرتے تو میں لیٹی ہوتی تھی، میری پیر پہ ہاتھ رکھتے اور میں اپنے پیر کو سمیٹ لیتی، پھر سجدہ کرتے تھے آپ۔ مگر یہ نہیں کہتے عائشہ اٹھو، عائشہ تہجد کا ٹائم ہوگا اٹھو۔ یہ نفل عبادت ہے، نفل عبادت میں کسی کو اٹھانا یہ خلاف سنت ہے۔ فرض میں اٹھاؤ، نفل میں نہیں۔ اور یہاں اگر نفل ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر اگر کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو پھر بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے سب کو معلوم ہونا چاہیے، پورے محلے میں پڑوسیوں تک کو معلوم ہے اچھا یہ تہجد پڑھی جا رہی، تہجد میں اٹھتے ہیں، یہ آواز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قام رویدا، حضور دھیرے سے کھڑے ہوئے، واخذ رداءہ رویدا، اور بہت دھیرے سے آپ نے چادر اٹھائی اپنی، وانتعل رویدا، اور بہت آہستہ سے چپل پہنی اپنی، وفتح الباب رویدا، اور بہت آہستہ سے آپ نے دروازہ کھولا۔ کاہے کے لیے؟ تہجد کے لیے اٹھے ہیں، کہیں رفیق حیات شریک زندگی عائشہ صدیقہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ کون سی نماز کے لیے ہے؟ تہجد ہے، نوافل کے لیے۔ سب کچھ بتا کے گئے ہیں، یہ گھر کی نماز تھی، ہم لوگوں کو کیسے پتہ چلتا؟ یہ حضور کے گھر کا معاملہ تھا، یہ گھر کی بات ہمیں کیسے معلوم ہوتی؟ سلام ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر، یہ ان کے ذریعے سے اندرون خانہ نبی کی گھریلو زندگی کا علم ہوا۔ نبی کی زندگی جو باہر کیا ہے وہ بھی عبادت ہے، اور جو گھر کے اندر کیا وہ بھی عبادت ہے، اور اس کو نقل کرنے والی ایک پوری جماعت ہے۔ اور سب سے زیادہ گھر کی باتیں جو دین اور شریعت ہیں کس سے معلوم ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوئی، تو انہوں نے یہ بتایا۔ اتنا چھوٹا سا گھر تھا آپ کا، اور مسجد، دروازہ کھلا مسجد میں آ گئے، مگر سنتیں کہاں ہیں؟ گھر میں۔ نفلیں کہاں ہیں؟ گھر میں۔ آج بھی مسئلہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو لے جائے مدینہ طیبہ، مسجد نبوی میں جو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، یہ فرض نماز کا ہے جماعت کے ساتھ، نفلوں کا نہیں ہے۔ نفلیں جا کے گھر ہی پہ پڑھو، اپنی قیام گاہ پہ پڑھو، اپنے ہوٹل پہ جا کے پڑھو، تحیت المسجد آ کے مسجد میں پڑھو، یہ مسجد میں داخلے کی نماز ہے۔ اگر وہاں بھی پڑھ لو گے تو حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ ثواب کیا ہے؟ گھر میں پڑھا جائے۔ یہ سیرت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے، یہ طرز زندگی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مسجدیں کاہے کے لیے ہیں؟ فرض نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے ہیں۔ اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے۔ اس لیے گھر میں کوئی مسجد ہونا چاہیے، اور گھر کی مسجد کا مطلب گھر میں کوئی ایسا حصہ ہونا چاہیے جہاں پر عورتیں بھی نماز پڑھا کریں، اور جہاں آدمی سنت پہلے کی پڑھ کے آئے اور بعد میں جا کر کے سنت پڑھے، یا اشراق پڑھے، اوابین پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، یا اللہ توفیق دے تو صلاۃ چاش پڑھے۔ کہاں پڑھے؟ اسی جگہ پہ پڑھے، وہ گھر کی مسجد ہے۔ اور مسجد میں آ کے جماعت سے نماز، تو جو اللہ کے نبی کرتے تھے یہی تو دین ہے۔ جو اللہ کے نبی کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ بھی وہی کرتے تھے۔ فرض نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد گھروں پہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے،
نماز ختم ہو چکی، حضور کو فکر ہوئی یہ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اے اللہ کے رسول، قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے، حالات کے ستائے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک دعا بتاتے، اس کو تم پڑھ لیا کرو، کاروبار کرتے ہو تو کاروبار میں تمہارے برکت ہوگی، تجارتی سفر میں جاتے ہو تو پڑھ لیا کرو۔ کیا پڑھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک صحابی کو بتا، قل یا ایھا الکافرون سے لے کے سورہ والناس تک، قل یا ایھا الکافرون، پھر اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ، پھر اس کے بعد تبت یدا چھوڑ دیجئے، پھر اس کے بعد قل هو اللہ، پھر اس کے بعد قل اعوذ بالفلق، پھر اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون سے والناس تک ہر سورت کی تلاوت کیجئے ایک مرتبہ، اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیے، اور جب سورہ والناس پڑھ چکے ہیں تو پھر آخر میں خالی بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکان کھولنے جا رہے ہیں، پڑھ کے جا رہے، راستے میں منڈی جا رہے، پڑھتے ہوئے جا رہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کیا، اللہ نے سب سے آگے بڑھا دیا۔ اللہم انی اعوذ بکا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ آپ نے دعا سکھائی قرضے کی ادائیگی کی۔ اگر پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہو، جب بھی ادا ہو جائے گا، یہ اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، اللہ نے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں کو سکھائی ہے۔ اور اللہ جب سکھا رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ ادا کروائے گا نہیں کروائے گا؟ یہ نسخہ جو ہے ناکام نہیں ہوگا۔ شرط اخلاص ہے، للہیت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا دیکھتے تھے کہ صرف نماز نہیں پڑھا رہے آپ کی نظر کس پر ہے؟ مقتدیوں پر بھی ہے، پریشان تو نہیں ہے کوئی؟ تو آپ نے ان صحابی سے پوچھا، بھائی تم نے نکاح نہیں کیا؟ ان صحابی سے پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ کہا ہاں مال بھی ہے۔ باندھی بھی نہیں ہے، اور رشتہ ہو بھی سکتا ہے تمہارا، تمہاری عمر بھی نکاح کی ہے، پھر بھی نہیں کیا تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ نکاح کرو۔ آپ نے وہ دوسرے جو صحابی تھے ان سے فرمایا، بھائی نکاح ہوا تمہارا؟ حضور نہیں ہوا۔ کیوں؟ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو کیا اس زمانے میں بھی ایسی شادیاں ہوتی تھی؟ بڑے بڑے میرج ہال بک کیے جاتے تھے منگنی کے لیے؟ ہیں؟ یہ سب نہیں ہوتا تھا، یہ سب غیر ضروری۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ ضروری چیز کیا ہے؟ مہر کا انتظام سب سے ضروری۔ سب سے ضروری کیا ہے؟ مہر کا انتظام۔ جو سب سے ضروری ہے وہی ہمارے وہاں سب سے پیچھے ہے، جو ضروری نہیں ہے وہی سب سے آگے ہے۔ جو غیر ضروری ہے بالکل غیر ضروری ہے، ان میں سے بعض تو گناہ کی چیزیں بھی ہیں۔ آتش بازی یہ کیا ہے؟ یہ جو آتش بازی ہو رہی ہے اتنے بڑے پیمانے پر، یہ کیا ہے؟ یہ کیا جائز ہے؟ یہ تو گناہ ہے، یہ تو اسراف ہے، تو فضول خرچی ہے۔ اس سے تو راستہ رک رہا ہے، اس سے تو لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ اسلام تو سلامتی سے بنا ہے، اسلام نے کوئی ایسی چیز نہیں سکھائی ہے جس سے دوسرے آدمی کو تکلیف اور اذیت ہو۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے نکاح کے لیے؟ مہر۔ مہر کے سلسلے میں کیا تصور ہے کہ وہ ادھار ہی دیا جائے گا، نقد نہیں ہوگا۔ وہ بڑے بڑے لوگ، اور کتنی خوبصورت شکل ہے کہ جو زیور آپ لے کے گئے ہیں، دے رہے ہیں آپ،
آپ وہ سارے زیور یا ان میں سے کوئی ایک زیور جس پہ بھی آپ کی رضامندی ہو جائے، بھئی یہ مہر ہے، زیور بھی دے دیا اور نقد مہر بھی ادا ہو گیا۔ کتنا خوبصورت اور سنت کے مطابق ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر کا دینا فرض نہیں تھا، اور آپ نے 11 نکاح کیے ہیں، اور آپ نے ہر زوج مطہرہ کو مہر دیا ہے، اور نقد مہر دیا ہے۔ یہ ہے نبی کی سنت، نکاح میں سنتی، نکاح میری سنت ہے، یہ تو پڑھتے ہیں لوگ، نکاح نبی کی سنت ہے، اور نکاح میں نقد مہر دینا یہ بھی تو نبی کی سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقد مہر۔ اور اگر نقد مہر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی نہیں کی۔ یاد ہے اس سے پہلے درس میں بتایا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح تو ہو چکا ہے، اب رخصتی ہو جائے عائشہ کی، تو آپ نے فرمایا ابو بکر ابھی مہر کا انتظام نہیں۔ یہ ہے نبی کا طریقہ، یہ ہے نبی کا مبارک طریقہ، یہ ہے نبی کی سنت۔ جو مہر سب سے آگے وہ سب سے پیچھے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اے اللہ کے پیغمبر، مہر میں آپ کی طرف سے ادا کروں۔ بیٹی بھی کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی ہے، اور مہر بھی کون ادا کر رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر ادا کر رہے۔ جبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں فرمایا تھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان اپنی رفاقت اور اپنے مال کے ذریعے سے اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق نے کیا ہے، اور مجھے جتنا فائدہ ابو بکر کے مال سے ہوا اتنا کسی کے مال سے فائدہ نہیں ہوا۔ غرض یہ ہے نبی کا طریقہ۔ تو آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ تم نے نکاح کیا؟ حضور نکاح تو نہیں کیا۔ کیوں نکاح نہیں کیا؟ کہا حال بک کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے میرے پاس، یعنی مہر دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیسے کر لے ہم؟ تو آپ نے فرمایا الیس معک سورۃ الزلزال، کہ سورہ زلزال تمہارے پاس نہیں ہے؟ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ یہ سورت تمہیں یاد نہیں ہے؟ بلا یا رسول اللہ، حضور یہ تو مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا نصف القرآن، یہ آدھے قرآن کے برابر ہے۔ پھر فرمایا الیس معک قل هو اللہ احد، کہ تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں ہے؟ قل هو اللہ شریف؟ بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا ثلث القرآن، یہ تہائی قرآن ہے، 3 مرتبہ اگر پڑھ لو گے تو 1 قرآن کے برابر ثواب، اور سورہ زلزال اگر پڑھو گے 2 مرتبہ پڑھو گے تو 1 قرآن کا ثواب۔ الیس معک قل یا ایھا الکافرون وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، نہیں ہے تمہارے پاس سورہ کافرون اور اذا جاء نصر اللہ؟ یہ ہے حضور کا معک ربع القرآن، تمہارے پاس قرآن کا 1/4 حصہ موجود، 4 مرتبہ پڑھ لو گے تو 1 قرآن کا ثواب ملے۔ آپ نے فرمایا تو تم نکاح کر لو۔ کیا مطلب؟ مہر میں تو مال ہونا چاہیے، یہ تو قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ قرآن پاک کی یہ جو صورتیں تمہیں یاد ہیں، ان کی برکت سے مہر کا انتظام ہو جائے گا، نکاح کر لو، نقد نہ صحیح تھوڑا تاخیر سے صحیح۔ 3 امام ہیں، امام اعظم حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ کہتے ہیں مہر جو ہے وہ مال ہی ہو سکتا ہے، مال کے علاوہ کسی چیز کو مہر نہیں بنا سکتے۔
قرآن کہتا ان تبتغوا باموالکم، تم رشتے کرو، نکاح کرو اپنے مال سے. قرآن میں صاف صاف ہے مال ہونا چاہیے. اور یہاں تو قرآن ہے، قرآن تو مال نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ تم اپنی بیوی کو یہ آیتیں پڑھا دینا، یہ صورتیں پڑھا دینا، تعلیم دے دینا. اور تعلیم دینے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہی مہر بن جائے گا. جو تعلیم کا صلہ ہوگا، ان صورتوں کو اپنی بیوی کو سکھانے کا جو صلہ ہوگا وہی تمہارا مہر بن جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا. تو باہر صورت قرآن کریم کی یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی ہے یہ؟ آدھے قرآن کے برابر. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ فرزدق شاعر، عرب کا مشہور شاعر گزرا ہے فرزدق، اس کے دادا تھے صعصع ابن ناجیہ، صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ عنہ. وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے قرآن پڑھائیے. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سورت پڑھائی وہ یہی سورت پڑھائی. کون سی؟ سورہ زلزال. تو انہوں نے کہا حسبی، حضور یہ میرے لیے کافی ہے. اگر میں قرآن کی کوئی اور آیت نہ سنوں جب بھی میری ہدایت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. قرآن کریم کی یہ صورت بڑی جامع آیت ہے، جامع صورت ہے. فاضہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ فرماتے ہیں توریت میں، انجیل میں، زبور میں اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سب کا خلاصہ قرآن کریم کی اللہ نے اسی صورت میں بیان کر دیا ہے. آپ سمجھیے کتنی عظیم الشان صورت. اس صورت پاک کا اس سے پہلے والی صورت سے کیا تعلق ہے؟ پہلے صورت کون سی تھی؟ سورہ بینہ. اس میں کیا بتایا گیا؟ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ہے جب انہوں نے یہ سنا تو سننے کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ جنت کا ذکر تو بہت سنتے ہیں مگر یہ ملے گی کب؟ یہ جنت کی نعمتیں آخر ملے گی کب؟ یہ مجرموں کی سزا کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے. یہ مجرم دندنا رہے ہیں، آگ برسا رہے ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، آخر ان کو سزا ملے گی کب؟ تو قرآن کی اس صورت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے. جنت کی نعمتیں کب ملے گی؟ مجرموں کو سزا کب ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. زلزال، زلزلہ اردو میں بھی بولتے ہیں، زلزلہ آ گیا. زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ زمین کا ہلنا. ایک مرتبہ اگر زمین ہلے تو اسے زلزلہ نہیں کہتے ہیں، بار بار ہلنا. وسوسہ، دل کے اندر خیال آنا شیطان کی طرف سے، ایک مرتبہ آئے اسے نہیں کہتے ہیں، بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. زلزلہ اللہ فرماتا ہے یہ اس وقت ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو اپنی سخت جنبش کے ساتھ ہلا دیا جائے گا. سخت جنبش ہلانے کا مطلب یعنی زمین کو اتنی تیزی کے ساتھ ہلایا جائے گا، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہلانا ممکن ہی نہیں ہے. اتنے زلزلے تو بہت آئے، نہ معلوم کتنے آئے اور آتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ زلزلہ نہیں ہے جس کا قرآن کریم کی صورت میں ذکر ہے. قرآن کی صورت میں جو زمین کو اپنی سخت جنبش کے ساتھ ہلایا جائے گا، اتنی زور سے ہلایا جائے گا، اس سے زیادہ ہلایا نہیں جا سکتا. کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو. زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے.
تم نے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، اور اس کی تباہی اور بربادی کے بارے میں تم نے سنا بھی نہیں ہے، تمہارا تصور بھی نہیں جا سکتا کتنا خطرناک ہو۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اتنا بھیانک ہوگا وہ زلزلہ جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ ماں ہر چیز سے غافل ہو سکتی ہے مگر دودھ پیتے بچے سے نہیں غافل ہوتی، ہر وقت اسے فکر دامن گیر ہے کہیں بھوکا نہ ہو میرا بچہ، تڑپ نہ رہا ہو۔ مگر وہ اتنا بھیانک منظر ہوگا جس کی وجہ سے کیا ہوگا، بچے کا بھی خیال نہیں آئے گا۔ اور کیا ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور مارے دہشت کے، ہول کے، خوف کے، ہر پیٹ والی عورت، ہر امید والی عورت، ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو جن دے گی، وقت سے پہلے اس کا حمل گر جائے گا۔ اتنی دہشت، اتنی ہولناکی، اتنا خوف کا عالم، یہ کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے 100% برحق۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے ایسا لگے گا لوگ نشے میں ہیں، بے خبر۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ نشہ کچھ نہیں ہوگا، قیامت اور نشہ۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس عذاب کی دہشت کی وجہ سے ایسا سکتے میں ہے، بالکل ہوش و حواس کھو چکے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ ہوگا تب یہ کیسے آئے گا زلزلہ؟ کہ اللہ کی تجلی، اللہ اپنی تجلی زمین پہ ڈالے گا، اور اس تجلی کی وجہ سے زمین ٹکڑے ہو جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ہلکی سی تجلی رہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، جب اللہ نے کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالی تو اللہ نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اس تجلی سے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اللہ کی تجلی زمین پر پڑے گی تو زمین اتنی مضبوط، زمین مضبوط سینے والی زمین، یہ ٹکڑے ہو جائے گی۔ کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی ٹیلا باقی نہ رہے گا، سب ریزہ ریزہ، اور زمین بالکل برابر سرابر ہو جائے گی۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ زمین میں کہیں اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی، نشیب و فراز ختم، بالکل چٹیل اور پلین ایک میدان ہوگا برابر برابر۔ اللہ فرماتا ہے دوسری وجہ کیا ہے زمین میں زلزلے کی؟ اللہ تعالیٰ کو گنہگاروں پر، مجرموں پر غصہ بہت تیز ہو جائے گا، غضب الہی جوش میں آ جائے گا کہ بہت مجرموں نے جرائم کر لیے، اب ان کو سزا ملنی چاہیے، اور سزا جبھی ملے گی جو قبر میں پڑے ہوئے مٹی میں ملے، ان کو بھی اٹھاؤ، بڑے بڑے پاپی ہیں یہ۔ زمین ہلے گی اور اندر سے باہر نکال کے پھینک دے گی۔ تیسری وجہ زلزلے کی کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اس کی آواز اتنی ہولناک، اتنی بھیانک، اتنی خوفناک ہوگی کہ پہلے تو اس کی آواز بڑی سریلی، بڑی پیاری آواز ہوگی، لوگ اس کو سننے کے لیے گھروں سے نکل پڑیں گے۔ کہاں سے آ رہا؟ وہ دھیرے دھیرے تیز ہوتی جائے گی، اتنی تیز ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور کلیجے پھٹ جائیں گے اور لوگ مر جائیں گے۔ اور صرف انسان نہیں، زمین پر بھی اس کا اثر ہوگا، اور آسمان پر بھی اس کا اثر ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، اور سورج اور چاند، یہ ستارے زمین پر جھڑ پڑیں گے، اور زمین بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ زلزلہ آئے گا، زمین نیچے سے ہلے گی، اور جب نیچے سے ہلے گی جو کچھ اندر ہوگا کیا ہوگا؟ باہر آ جائے گا۔
اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو اپنی سخت جنبش کے ذریعے سے ہلا دیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال دے گی اثقالہا، اپنے بوجھ۔ اثقال ثقل کی جمع ہے، ثقل کہتے ہیں اساس البیت، گھر میں جو آدمی کے سامان ہوتا ہے، فرنیچر ہے اور دوسرے سامان ہے، اس کو ثقل کہا جاتا ہے۔ زمین کا ثقل کیا ہے؟ زمین کو اللہ نے گودام بنایا، کیا نہیں ہے زمین میں؟ بڑے خزانے ہیں زمین میں، بڑے دفینے ہیں زمین میں۔ زمین اپنے اندر کے ثقل کو، اور انسان اور جن یہ زمین ہی پہ تو رہتے ہیں، جب تک زندہ رہتے تو زمین پر چلتے ہیں، اور مر جاتے ہیں تو زمین کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں، یہ ثقل ہے۔ اس لیے انسان کو اور جنوں کو ثقلین کہا گیا، قرآن پاک میں ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ہم ان قریب فارغ ہوئے جاتے ہیں اے ثقلان، اے دو وزنی چیزوں، اے انسانوں اور جنوں، حساب کے لیے ہم ابھی فارغ ہوئے جاتے ہیں، تمہارا حساب دیکھیں گے اب۔ تو کیا کہا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال کے باہر پھینک دی۔ کیا ہے وہ بوجھ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے اندر سے سونے اور چاندی کے جگر، اپنی زمین کے جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے، سونے اور چاندی کو بڑی بڑی چٹانیں اور بڑی بڑی سلاخیں اور بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں باہر پھینک دی، اور سونا پڑا ہوگا، چاندی پڑی ہوگی، انسان اس کو حیرت کے ساتھ دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد کہے گا ارے یہ وہی سونا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے بھائی کا گلا دبایا تھا، اس میں اس کو بھی حصہ ملے گا تو کم ہو جائے گا، چلو اس کو مار دو، اس کے حصے کا بھی ہمیں کو مل جائے، وہی سونا ہے۔ اس کو حاصل کرنے، چاندی اور سونے کو حاصل کرنے میں نے قتل کیا تھا۔ دوسرا آئے گا، وہ کہے گا اچھا یہ وہی سونا اور چاندی ہے جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا، چوری کا جرم ثابت ہو گیا، اور کہاں جہاں شرعی قانون نافذ ہوتے ہیں وہاں چور کی سزا کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والی عورت اور چوری کرنے والا مرد، اللہ فرماتا دونوں کے ہاتھ کاٹ، یہ سزا ہے، یہ عبرت انگیز سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ اللہ نے سزا بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کو صحابہ کے سامنے جاری کر کے دکھایا۔ ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا فاطمہ، قبیلہ مخزوم سے ان کا تعلق تھا۔ شیطان کسی کے بھی پیچھے پڑ سکتا ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے تمہارے مالک کا بڑا بھروسہ ہے، غلے پہ تمہیں بٹھایا ہے، اگر 200-400 روپے پار کر دو گے تو کوئی فرق تھوڑی پڑے گا، اور تمہیں ضرورت بھی ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، اور کتوں کو لگا دیا اس نے کنارے۔ تو اس خاتون نے بھی چوری کی، اور چوری کا جرم ثابت ہو گیا، اور وہ خاتون تھی کسی معمولی گھرانے کی نہیں، بڑا عزت دار گھرانہ تھا، معاشرے میں اس کا ایک اونچا مقام تھا اس قبیلے کا۔ تو لوگوں کو پتہ چلا اب یہ تو یہ ہو گیا، اب ہاتھ کٹے گا، جب ہاتھ کٹے گا تو پورے مکے مدینے میں کیا ہوگا؟ رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، کوئی شکل ایسی نکل آئے ہاتھ نہ کٹے۔ تو کیا کیا جائے؟ حضور سے کوئی سفارش کر دے۔ اب سفارش بھی کون کرے؟ ہر آدمی سے سفارش کرائی نہیں جاتی، سفارش کے لیے کس کو ڈھونڈا جاتا ہے؟ خاص آدمی جو بہت قریبی ہو، جس کی بات ٹالے نہیں، چہیتا ہو، بہت محبوب ہو،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی کون تھے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ یہ غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا حضرت زید کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا اور دروازے پہ دستک ہوئی، آواز دی کہ کسی نے ہلکی دی، کہا اللہ کے نبی اتنی تیزی کے ساتھ اٹھے کہ قاعدے سے آپ نے چادر بھی نہیں اوڑھی اور کھٹ سے باہر نکل گئے، اور آپ نے سینے سے لگایا اور آپ نے پیشانی کو چوما۔ یہ کون تھا؟ فرما حضرت زید بن حارثہ تھا۔ اتنی محبت تھی حضور کو۔ یہ جواب ہے، اسلام میں غلامی ہے، اسلام میں ایسی غلامی ہے اس کے اوپر ہزاروں آزادیاں سو جان سے قربان ہو جائیں۔ حضرت زید کے باپ اور چچا لینے آئے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا کہا تھا؟ جتنا پیسہ کہیے حاضر کر دے اور زید کو آپ بھیج دیجئے۔ آپ نے فرمایا پیسے کی بات مت کرو، اگر زید تمہیں لے جانا، زید جانا چاہیں تو میری طرف سے بالکل آزادی ہے، زید سے پوچھ لیجئے۔ اب حضرت زید کو بلایا، جب زید کو بلایا اور کہا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ آپ نے پوچھا، کہا یہ میرے والد ہیں۔ کہا اور ان کو بھی پہچانتے ہیں آپ؟ کہا یہ میرے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں زید، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کہنے لگے میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ کا دروازہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں۔ تو باپ کو حیرت ہوئی، چچا کو حیرت ہوئی، کہا زید کیا کہہ رہے ہو؟ یا غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، تم آزاد ہو، جائیداد کے، پراپرٹی کے مالک ہو، اور اس کے بعد غلامی پر آزادی کو ترجیح دے رہے ہو؟ حضرت زید نے کہا آپ کو پتہ نہیں یہ غلامی ہے کس کی، یہ غلامی کیسی ہو، کیسی ہے، کس کی ہے؟ یہ ایسی غلامی ہے جس پر ہزاروں آزادیاں سو جان سے قربان ہو جائیں۔ حضرت زید نے اپنے باپ کو، اپنے چچا کو صاف جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی نے پھر ان کو ویسے ہی چاہا۔ کیسے چاہا؟ کہا آج سے یہ زید کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے، آج سے یہ میرا بیٹا، منہ بولا بیٹا آپ نے ان کو بنا لیا۔ ان کو زید ابن محمد کہا جانے لگا، اور بعد میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ جس کا بیٹا ہے ولدیت میں اسی کا نام لکھا جائے۔ تو پھر ان کے نام سے زید ابن محمد ہٹ گیا اور زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ ایک اعزاز ان کو ملا تھا اور اعزاز پھر چھن گیا ان کو، ان کا دل بہت دکھا۔ اللہ نے اس کا دوسرا اعزاز عطا فرمایا، اور ایسا اعزاز عطا فرمایا زید کو، ایسا اعزاز عطا فرمایا کہ جس کے نتیجے میں تمام صحابہ سے حضرت زید کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز کر دیا۔ یہ کسی صحابی کو اعزاز نہیں ملا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے، اپنے بارگاہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کو عطا فرمایا۔ اور وہ اعزاز کیا ہے کہ پورے قرآن پاک میں 30 پاروں میں 1,24,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کا ہے، فاروق اعظم کا ہے، حضرت حمزہ کا ہے، حضرت فاطمہ کا ہے، حضرت عائشہ کا ہے، کسی کا نہیں، صرف ایک صحابی کا نام ہے۔ اور وہ کون سے صحابی؟ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ فلما قضا زید 22ویں پارے میں، اور جب زید کا لفظ قرآن میں پڑھیں گے ہم تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ جوڑو، حساب لگا رہے جیسے لگتا ہے 50 حرف ہو اس میں، ارے 3 ہی حرف تو ہیں، زا یا دل۔ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی ہر پڑھنا۔ زید کے نام پہ نیکیاں مل رہی، قرآن کو جز بنا دیا خدا نے۔ تو حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے، اور یہی نہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے اسامہ۔ یہ بیٹے، یہ باپ ہیں، ان کے بیٹے کا نام ہے اسامہ، حضرت اسامہ ابن زید۔ حضرت اسامہ یہ کیا ہیں؟ محبوب کے بیٹے ہیں۔ حضرت زید بھی محبوب اور حضرت اسامہ بھی محبوب۔ جیسے حضرت حسین سے محبت کر رہے ویسے حضرت اسامہ سے بھی محبت کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت اسامہ کو بہت چاہتے تھے آپ، اور اتفاق یہ کہ زید کا رنگ دوسرا تھا اور اسامہ کا کلر دوسرا تھا۔ باپ کا رنگ
صاف ہے، بیٹے کا رنگ ویسا نہیں ہے۔ تو جو مکے کے مشرک تھے وہ کہنے لگے یہ لگتا ہے کہ ان کے بیٹے نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں حضور کے، کس کو؟ غلام کو، مگر حضور کا دل دکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں قدرت نے کیا انتظام کیا؟ زید اور اسامہ دونوں سو رہے تھے اور چادر اوڑھے ہوئے، اور پیر دونوں کے چادر سے باہر تھے۔ تو عرب لوگ بڑی خصوصیات کے مالک ہیں، ان میں سے بعض اتنے ماہر تھے کہ وہ خالی پیر کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ دونوں میں رشتہ کیا ہے۔ تو عرب کا ماہر مشہور آدمی قیافہ شناس ادھر سے گزرا، اور اس نے جو دیکھا چادر کے نیچے سے دونوں کو پیر دکھ رہے، کہہ لیں یہ دونوں سگے باپ بیٹے ہیں۔ اور اس کی بات عربوں کے ہاں بڑی معتبر سند سمجھی جاتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی ہوئی، جو اعتراض کر رہے تھے مشرک، وہ اعتراض ختم ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ان کو بلایا۔ محبت حضور کو ضرور تھی، لیکن یہ محبت کیسی تھی؟ کسی کی محبت ایسی نہیں تھی جو اللہ کے حکموں کے اوپر غالب آ جائے، ایسی محبت نہیں تھی اللہ کے نبی کو کسی سے بھی۔ مگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ چہیتے زیادہ انہی سے کہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ایک مرتبہ مسلمانوں کا، اور ایک دشمن نے بڑا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، بہت نقصان پہنچایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد تلوار کی زد میں جیسے ان کی آیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا اسلامی لشکر کو نقصان پہنچانے کے بعد جیسے یہ سمجھا کہ اب میری گردن مار دی جائے گی، تو فوراً کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ نے یہ سوچا یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، اتنا نقصان کر چکا ہے، جان میری بچ جائے، اس لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لشکر واپس آیا اور لوگوں نے بتایا کہ ایسا واقعہ پیش آیا، تو بہت چہیتے تھے حضرت اسامہ، مگر نبی کریم علیہ السلام اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، انگارا۔ اور آپ کا چہرہ جب غصے سے سرخ ہوتا تھا تو کیسا لگتا تھا؟ ایک تو خوبصورت چہرہ آپ کا، اور اس کے بعد پھر سرخی۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کأن الرمان فقی علی وجنتی، ایسا لگتا تھا کہ سرخ رنگ کے انار کے دانے آپ کے مبارک چہرے پر نچوڑ دیے گئے، ایسا لگتا تھا، غصے میں آپ بھر گئے۔ اور آپ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَاءَ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اسامہ تم کیا کہو گے کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا آئے گا، تو تم کیا کہو گے؟ اس نے کلمہ پڑھا اور پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، دل سے تھوڑی پڑھا تھا، جان بچانے کے لیے پڑھا۔ آپ نے فرمایا حل شققت قلبہ، حل شققت قلبہ، کہ تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا، کہ تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا۔ اسلام ظاہر کا اعتبار کرتا ہے، اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اب ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے، اس کے دل کا حال تو اللہ جانتا۔ اللہ کے حوالے حضور کو غصہ آ گیا۔ تو حضرت اسامہ بڑے چہیتے تھے، لوگوں نے سوچا اس عورت نے چوری تو کر لی، اب اس کا ہاتھ کٹے گا، بڑی بدنامی ہوگی، لہذا کسی آدمی کو سفارشی بنایا جائے۔ اب سفارشی کس کو بنائیں؟ تو حضرت اسامہ کو پکڑا لوگوں نے کہ بڑے چہیتے ہیں۔ حضرت اسامہ تشریف لائے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، تو آپ کا چہرے مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے
تم سزا کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ ڈانٹ دیا آپ نے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہیں، اگر خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعاذنا اللہ، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی فاطمہ اگر خدا نخواستہ اس نے بھی چوری کی ہوتی لقطعت یدہا، تو میں اس سے مروت نہ کرتا اور اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلامی قانون، یا نسل و خون کے رشتے قربان۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے سگے بیٹے پہ سزا جاری کی، کہتا ہے زمانہ کہ عدالت ہے عمر کی، بیٹے پہ شریعت کی سزا جھوم رہی ہے۔ یہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کیا، وہی صحابہ کی سیرت ہے، وہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو غرضے کی اسلام میں کیا بتایا گیا؟ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، قرآن میں ہے، اللہ کے نبی نے یہ سزا جاری کی ہے۔ قیامت کس سے پہلے جب زلزلہ آئے گا اور سونے اور چاندی کے ڈھیر اور چٹانیں اور ستون زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے، تو جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، ورشے میں کام کر رہے تھے، نیت خراب ہو گئی، سعودیہ میں 1 کلو سونا انہوں نے چرا لیا، جرم ثابت ہو گیا، ہاتھ کٹ گیا۔ اب قیامت کے دن کہے گا یہ ہے سونے کی اوقات، یہ چاندی کی اوقات، یوں پڑا ہوا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے اس کو تیار، اسی کی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ گنوا دیا۔ انسان حیرت کرے گا، یہ وہی سونا اور چاندی ہے جس کی وجہ سے ہم نے رشتے اور ناطے توڑ دیے تھے۔ یہ بڑا آدمی ہے، وہ رشتہ دار ہے، یہ غریب آدمی ہے، اس کو عقیقے کی دعوت نہ دو، اس کو شادی کی دعوت نہ دو، یہ کہاں آئے گا بڑوں میں؟ یہی دولت تھی، آج اس دولت کا یہ حشر ہے، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اور واقعہ یہ ہے، خدا نہ کرے اگر زلزلہ آ جائے اور موت پہ آدمی کے بن جائے، تو سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات سب بیکار ہوتے۔ کیا کریں گے اس کو لے کر کے؟ جان مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ اور اپنے دفینے اور اپنے خزینے اور سونا اور چاندی سب نکال کر کے باہر پھینک دی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ جو کبھی نہیں ہوا وہ آج ہو رہا ہے۔ زمین پہ کدال مارتے تھے، پھاوڑے چلاتے تھے، زمین کبھی کچھ بولتی نہیں تھی، ہلتی بھی نہ تھی۔ آج یہ زمین اتنا سختی کے ساتھ ہل رہی ہے، ایسا کبھی نہیں ہلی، اور اندر کی چیزوں کو باہر پھینک رہے، اس کو ہوا کیا ہے آخر؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ انسان حیرت میں پڑا ہوا ہوگا، تعجب میں پڑا ہوگا۔ بعض مفسرین نے لکھا یہاں انسان سے مراد کافر و مشرک ہے، اس کو حیرت ہوگی۔ مسلمان اگر ہے وہ یہ نہیں کہے گا ما لہا اس کو کیا ہوا، کیوں کہے گا ھذا ما صدق اللہ، یہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا تھا، قرآن میں ہم نے پڑھا تھا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں پہلے سے بتا وصدق المرسلون ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور بالکل سچا وعدہ کیا تھا۔ آج ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پہلے تو ہم نے کانوں سے سنا تھا اور کتابوں میں پڑھا تھا، آج یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور پھر اس دن کیا ہوگا؟ زمین مخبری کرے گی۔ زمین مخبر ہے، زمین مخبر ہے کہ زمین کے سامنے ہوشیار رہا کرو۔ زمین سے تو پردہ کرتے نہیں، جرائم کرتے وقت فَإِنَّهُ أُمُّكُمْ، یہ تمہاری ماں ہے، اور یہ قیامت کے دن خبر دے گی۔ ماں بھی مخبری کرتی ہے کیا؟ مخبری کون کرتا ہے؟ دوست کرتا، دشمن کرتا ہے، اور ماں سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ اور زمین تمہاری ماں ہے، یہ مخبری کرے گی۔
کیا یہ دشمنی میں کرے گی؟ کہا جی نہیں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تو مجبور ہوگی، اللہ کا اس کے لیے یہی حکم ہوگا، بیان کر تیرے سینے کے اوپر کیا ہوا تھا اور کس نے کیا کیا تھا اور کب کیا تھا اور کس دن کیا تھا اور کس وقت کیا تھا۔ اور زمین تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، آسمان اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے باغی ہے تو کون ہے؟ وہ انسان اور جن ہیں۔ انسان اور جن کے علاوہ اللہ کے حکم کی بغاوت کا کوئی کافر نہیں، کوئی مشرک نہیں، کوئی یہودی نہیں، کوئی قادیانی نہیں۔ کون ہے؟ صرف انسان اور جن ہیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین اپنی خبریں کیا خبریں بیان کرے گی؟ زمین کے اندر کیا کیا چیزیں ریکارڈ ہے اور کیسے یہ بولے گی، کیوں بولے گی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر عرض کی جائیں گی۔ آج اتنا ہی، اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ عبدالحلیم صاحب کی طبیعت خراب ہے، کورونا کی زد میں آ گئے ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے اور شفا عطا فرمائے۔ کہ مندو شربت والے کا پیر فریکچر ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ چھوٹی بچی عافیہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو ذخیرہ آخرت بنائے اور ماں باپ کو صبر عطا فرمائے۔ حسنہ انجم کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ رحمت والے جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قہر و غضب والے کاموں سے، عذاب والے کاموں سے ایک ایک امتی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شریعت پر چلنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، غیب سے ان کی مدد فرما۔ جو بیمار ہے ان سب کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ اس دور سے قرآن کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین، تمام شرکاء کے جائز مقاصد اور تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک۔